اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین المائبتین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بابا دولت پڑھی دعا کہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشدہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما بانی مجلس کی مولا دلی مقاصد پورے فرمائے اس بری دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دلینہ عطا فرما حضرت آئیے سید الشہداء دنیا کی جس کسی سے بھی ہو رہی ہے پالے والے تو سب کی خود حفاظت فرما جو جتنے قدم بھی چل کر ادائی مظلوم کربلا میں آیا ہے مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے بھائی بالخصوص جناب محترم سید جعفر شاہ صاحب جو میری رات کی ملاقات کا وسیلہ بنے ہیں مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے بچوں کو شاد و آباد رکھ اور بالخصوص علی رضا کو ترقی عطا فرما لاکھوں نووں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک صلوات بابا زیر بلند پڑھ پروردگار عالم کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ماشاءاللہ کہ میں نے جنات اور انسانوں کو بنایا صرف اپنی عبادت کے لیے آپ تمام پڑھے لکھے ابا بیٹھے اور اچھا سماعت کرتے ہیں اس لیے میں نے آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے یعنی شکریہ انسان کی وجہ تخلیق صرف اور صرف عبادت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ چلیے تاکہ ابتدا سے ہر کوئی شریک عبادت ہو جائے جیسا عربی گرامر میں جہاں اللہ آیا وہاں اللہ کے بعد والی بات اہمیت اختیار کرتی توجہ چاہوں گا اللہ کے بعد جو بات ہوئی وہ اہمیت اختیار کرتی مثلا لا الہ الا اللہ جتنا آپ بولیں گے اتنی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو چاہوں گا لا الہ نہیں ہے کوئی الا اللہ مگر اللہ اس اللہ نے بات والی بات کو اہمیت دے دی اگر بولیں تو جملہ کہوں والعصر ان الانسان لفی الا الذین تھوڑا جلدی بولتے رہیے گا جو کہ مجھے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے یعنی عصر کی خاص عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے الا الذین مگر وہ نہیں جو نیک عمل کرتے رہے عمل صالح کرتے رہے ایمان لائے وہ نہیں ہے یعنی اللہ کی بعد والی بات نے بتلایا کہ اہمیت کیا ہے اگر بولیں تو ایک اور جملہ اور ایک اور آیت پڑھو قل لا اسالوکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى لوگ آگے صاحبان محترم کو تھوڑا سا اور بولیے گا تو معلوم ہو جعفر بھائی کہ جو یہ اللہ کے بعد والی بات ہے یہ حضور اہمیت اختیار کرتا ہے اللہ جب میری اور آپ کے خلقت کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ لیعبدون صرف عبادت کے لیے بنایا مگر حضور جب 14 کی بات کرتا ہے
تو حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیاً فأحببت أن أعرف فخلقتك یا محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اے محمد و آل محمد میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے خلق کر دیا۔ اللہ نے ہر اس بشر کے منہ پہ تماچا مارا جو سمجھتا ہے کہ بشر اور 14 برابر ہیں۔ اللہ نے کہا تم میں اور 14 میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، 14 کو بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ بہت مہربانی، جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں شریک عبادت ہوتے رہیے گا۔ تمہیں بہت مہربانی، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ بس بولتے آنا توجہ ہے آپ صاحب علامت لطف لیتے آئیے گا۔ فرمایا تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے اور 14 کو بنایا اپنی سب بولیں گے پہچان کے لیے، یعنی 14 کی خلقت کا سبب ہے توحید شناسی۔ 14 کا دنیا میں آنے کا مطلب ہے کہ وہ پہچانا جائے۔ وہ کہہ رہے کہ کنزن مخفین میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اے 14 میں نے تمہیں بنا دیا اور بنانے کے بعد کہا جاؤ مخلوق سے جا کر میری پہچان کرواؤ، میں خالق کیسے ہوں، میں راضی کیسے ہوں، میں حی کیسے ہوں، میں قیوم کیسے ہوں، میں جبار کیسے ہوں، میں قہار کیسے ہوں، میں مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہوں، میں زندہ کو مردہ کیسے کرتا ہوں۔ دنیا میں آ کر کام 14 کرتے رہے، پردے میں ناز وہ کرتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا میں کام آ کر 14 کرتے رہے، ناز پردے میں بولے گا وہ کرتا رہے۔ اچھا چونکہ آپ سارے ہی ماشاءاللہ بول رہے ہیں، جو بس پیچھے میرے 2-4-6 احباب بیٹھے ہیں، ابھی تک وہ شریک کی عبادت نہیں ہوئی، مجلس میں آ گئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ زبان کا تو کام ہے حرکت کرنا۔ اب آپ کی مرضی 14 کی مدح میں حرکت کروائیں یا روزمرہ کی باتوں میں حرکت کروائیں، مگر معصوم فرماتے سوچ کے زبان کو حرکت دینا، قبر میں وہ زبان بولے گی جو دنیا میں ہماری مدح میں بولتی رہے گی، ورنہ ساری زبانیں گونگی ہو جائیں گی۔ اس لیے میرا ساتھ دیجیے گا، یعنی 14 آئے توحید کی پہچان بن کر، ہم آئے عبادت کے لیے، یہ آئے پہچانے توحید کے لیے۔ تو جملہ کہہ دوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ بولیے احسان ہے۔ اب 14 نے مخلوق سے خالق کی پہچان کروائی۔ امام کا فرمان پڑھوں، چھٹے امام کا فرماتے لولا نحنو ما عرف اللہ و لولا نحنو ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی۔ سب سمجھدار آباد بیٹھے، فرمایا اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی پہچان نہ ہوتی، اور اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ پھر فرمایا بنا عرف اللہ ہو، ہماری وجہ سے وہ پہچانا گیا، وہ بنا عبد اللہ ہو، ہماری وجہ سے اس کی عبادت ہوئی۔ مجھے خبر نہیں ہے کہ اس جملہ سننے کے بعد اس کربلا اٹک میں کون رہ جائے گا، اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف یا شرف کون جانا چاہتا ہے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ شہبر مبدل چھاڑی، میں اسے اڑا کر لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ 14 نے مخلوق سے خالق کی پہچان کرائی، لوگوں کو قیام کی تمیز نہیں تھی، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو رکوع کا علم نہیں تھا، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو سجدے کا علم نہیں تھا، 14 نے کر کے دکھایا۔ لوگوں کو تسبیح کا علم نہیں تھا، 14 نے پڑھ کے دکھائی۔ پھر ایک دن 14 نے کہا پالنے والے، ہم نے مخلوق سے تیری پہچان کروائی ہے، تو ہمارا اللہ ہو کر ہمیں کیا انعام دے گا؟ آوازوں کو دادا 14 تم نے مخلوق سے میری پہچان کروائی، میں تمہارا خالق ہو کر تم سے وعدہ کرتا ہوں نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری ولایت ہو، روزہ اس کا قبول ہوگا جو تمہیں رہبر مانتا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب۔ آپ سلامت رہے ہوں، ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا، فرمایا میں بھی تمہارا خالق ہو کر جعفر بھائی، فرمایا وعدہ کرتا ہوں نماز اس کی قبول کروں گا جس کے دل میں تمہاری محبت ہے، مودت ہے، ولایت ہے، اور میں روزہ اس کا جو تمہیں اپنا رہبر مانتا ہے، اور حج اس کا جو تمہیں اپنا ہادی مانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا نماز کیا ہے؟ فرمایا ہم آل محمد کی معرفت کا نام نماز ہے۔ اس نے کہا مولا روزہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے نانا کی معرفت کا نام روزہ ہے۔ اس نے کہا مولا حج کیا ہے؟ فرمایا ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ تو سننے کے کیا کہنے ہیں؟
حیدری. لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ گھبرائے گا تو نہیں جو پیچھے بھی صاحبان بیٹھے تو تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ ہاتھ ہلا کر شریک عبادت ہوتے رہیے گا. تو انسان کی خلقت کا سبب اللہ لیعبدون، صرف اور صرف عبادت. ان کی خلقت، شکریہ جناب قاضی صاحب، ان کی خلقت حضور پہچان توحید، ہماری خلقت عبادت. اب جملہ کہنا چاہتا ہوں آج کا، مجھے یہ جملہ کہنے کے لیے پورے 10 منٹ لگے کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر ایک کی اذان عالیہ تک میری یہ بات پہنچ جائے. انسان جب عبادت کے کمال پر پہنچتا ہے تو عابد کہلاتا ہے. نہیں اگر جلدی بولے تو کوزے میں بات کو بند کر کے اور حضور آگے چل کر آپ سے مزید دعا کا طالب بنوں. میں نے کہا انسان جب عبادت کے اوج کمال پر پہنچتا ہے تو مرد عابد کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ عابد. آپ نے فلاں شخص بڑا عابد ہے. کیوں جی؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تہجد گزار ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کیا ہوا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے. تو جب انسان عبادت کے کمال پر پہنچتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ عابد کہلاتا ہے. سب بولیں گے تو پھر جملہ کہوں گا. جعفر بھائی کون کہلاتا ہے؟ انسان جب عبادت کے کمال پہ پہنچے تو کیا کہلاتا ہے؟ عابد کہلاتا ہے. حضور عبادت کر کے عابد ہونا اور بات ہے، زین العابدین ہونا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ ہے آپ صاحب کی؟ میں نے کہا عبادت کے کمال پر پہنچ کر عابد ہونا اور بات ہے، زین العابدین ہونا. اب آپ سمجھئے کہ میری آج کی مجلس کا محور اور مرکز کون سی ہستی ہے. توجہ ہے نا؟ چونکہ یہ خمسہ ہے بھی میرے اسے امام کے نام نامی سے، تو چلیے میں اپنے سے حصے کی معرفتات تک پہنچاتا ہوں اور دعا کیجیے گا. عابد ہونا، زین العابدین لقب ہے نا میرے اور آپ کے چوتھے امام کا. اچھا ذرا میری تسلی کے لیے بتلا دیں، اگر بچوں کو نہیں علم ہوگا تو میں بتا دوں گا، باقی تو جوان اور وضو سے یہ زین العابدین کا مطلب کیا ہے؟ ہاں زندہ عابدین کی زینت. کون ہے؟ امام سجاد علیہ السلام. اب جملہ کہہ دوں؟ اب بس جملہ کہوں؟ جعفر میں جملہ کہوں؟ زین العابدین لقب ہے میرے اور آپ کے چوتھے امام کا. یہ کس گھرانے میں زین العابدین ہے؟ جہاں علی جیسا عابد موجود ہے. ہائے 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 ہائے، میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اب بولنا تو آپ تمام صاحبان نے. بہت شکریہ. لطف آ رہا ہے صاحبان؟ لطف آ رہا ہے صاحبان؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، رہتا بھی سنیے گا. جعفر بھائی توجہ ہے، میں آپ سے راستے میں کہہ رہا تھا اٹک میں ایک مجلس سے کام نہیں بنتا، یہ اچھا سنتے ہیں، میرا ساتھ دیجیے گا، لیکن پھر بھی یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا کہا. اچھا جی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں حاضر خدمت ہوں. زین العابدین کہاں؟ جہاں علی جیسا عابد. نہیں بولیں گے تو جائے گا نہیں. اب بولیں گے اگر آپ نے مجھے کہا رپیٹ تو پھر عاقل رضا اگر جملہ رپیٹ کرتا ہے الحمدللہ آپ کے دعاؤں سے تو پھر اس میں بھی ایک نئی بات ہوتی ہے. جہاں علی جیسا عابد موجود ہے جو ساری رات سجدہ کرتا ہے، صبح کو صبح صادق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے گواہ رہنا علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے علی کو سوتے. اللہ اللہ اکبر. بھائی لطف لیجیے گا، مولا آپ کی خیر فرمائے. حضور مولا آپ کو بارے مل کر حیدری. توجہ ہے آپ سب؟ لطف آ رہا ہے. جہاں علی جیسا عابد موجود جو کہہ رہا ہے کہ گواہ رہنا علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے. تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے؟ اگر اسی طرح بولیں تو یہ اس وقت ماحول، وقت، موسم سب ساتھ دے رہا ہے. تو جب سب چیزیں ساتھ ہوں تو پھر پیچھے نہیں رہنا چاہیے. علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ گواہ رہنا علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا. سورج کو تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے؟ بولیے. میں نے جب قرآن میں اللہ کی صفت تلاش کی
تو مجھے آیت الکرسی نے روک لیا. نہیں سب بولنے میں دل پائے گا. کیا لا تاخذہم سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. نہیں تھک گئے آپ صاحبہ، میں پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہا کہ میں وہ ہوں جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اور ادھر علی کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا. علی کہتا ہے کہ میں نہیں سوتا، وہ کہتا ہے نیند مجھے نہیں آتی. اب معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا. اس نے کہا یہ صفت میری ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. علی نے کہا میں بھی کبھی نہیں سویا. شب ہجرت اللہ نے جبرائیل سے کہا میرے محبوب سے کہے کہ آج ہجرت کر، اور 8 گھنٹے کی رات میں علی کو اپنے بستر پر سلا. پانے والے یہ میرے بستر پر سونے کا انتخاب علی کا کیوں؟ کہا اسی نے تو کہا ہے کہ اسے نیند نہیں آتی. میں نے بھی کہا ہے مجھے اونگ نہیں آتی. یہ ایک رات کو تیرے بستر پر سوئے گا، تبھی تو اٹک والوں کو معلوم ہوگا خالق کون ہے، مخلوق کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ. آئیے. بہت مہربانی جناب. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدام بلند شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا. لطف آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے. بہت شکریہ جناب، بہت مہربانی. کہا ایک رات علی سوئے گا تو معلوم ہوگا طالب کون ہے، مطلوب کون ہے، جلی کون ہے اور علی کون ہے، اللہ کون ہے اور ولی کون ہے. گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبہ. آگے چلو. جہاں علی جیسا عابد موجود وہاں زین العابدین. ہائے 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 ہائے. بولیے. وہاں عابدین کی زینت اور خود اللہ اکبر. اور حضور پھر اپنا دل کر رہا ہے کہ میں 2-4 منٹ اگر اوپر ہو جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اچھا پھر میرے ساتھ میں چونکہ اگر بات پھیلاؤں گا تو پھر ذرا اس کا اور لطف آئے گا. بہت شکریہ، یہ نوازش ہے آپ کی، محبت ہے. علی جیسا عابد کہ جو سجدہ بھی اللہ کو کرتا ہے. نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا. سجدہ بھی اللہ کو کہہ دوں. اٹک والے، لاہور والے، ٹیکسلا والے، ڈوب وجن والے، دنیا والے جو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سجدہ اللہ کو اس لیے کرتا ہے کہ اسے جنت کا لالچ ہے. بولیے. اگر شریعت مصطفیٰ میں ہوتا کہ جی نماز نہیں پڑھنی، مثال دے رہا ہوں، تو پھر میں دیکھتا کہ کون اس کو سجدہ کرتا. سجدہ کس لیے کر رہا ہے کہ لالچ، کہ اگر نہ کیا تو وہ دوزخ میں بھیجے گا اور جنت نہیں ملے گی. یہ ہے میری اور آپ کی عبادت. اور علی تیری عبادت کے کیا کہنے. سجدہ کرنے کے بعد کہتا گواہ رہنا علی تجھے سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جنت کا لالچ ہے. آئے آئے آئے. توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا. نہ اس لیے کرتا ہے کہ تیرے دوزخ کا خوف ہے. علی تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہے کہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا. نہیں لطف لیا. یعنی نہ جنت کا لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے اور عبادت کر رہا ہے. تو جملہ کہہ دوں پھر وہی بات آئے گی ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. علی اللہ کی عبادت بغیر لالچ کے کر رہا ہے تو اللہ نے کہا پھر تو بھی انعام لے. میری عبادت بغیر لالچ کے ہے تو میں بھی اپنے محبوب سے کروا دوں گا. ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. ہائے ہائے حب علی عبادت. یا علی پھر جو تیری محبت رکھے گا وہ عبادت ہے، جو تیرا ذکر کرے گا. ہائے 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 ہائے. لطف آ رہا ہے صاحبہ، لطف آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے. جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں لطف ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. فرمایا نہ جنت کا لالچ نہ دوزخ کا خوف. تو اللہ نے کہا جب میری عبادت علی بغیر لالچ کے کرے تو لے علی کر جا تیرا ذکر عبادت. حب علی عبادت. حضور بہت شکریہ،
شکریہ جناب، لطف لیجیے گا، مالک ہم کو آباد رکھے، تھوڑا سا پیچھے بیٹھ کے لیکن سنیے گا ضرور. حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت، علی کا ذکر عبادت. ہائے ہائے ہائے. یہ اس دور میں کہا تھا نا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ جس نے علی کا چہرہ دیکھا عبادت ہے. تو بندے نے کہا اگر علی کا چہرہ میسر نہ ہو تو فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اس نے کہا سرکار اگر کہیں پابندی لگ جائے تو حب علی عبادت. ہائے ہائے. اب جب تک تیرا دل دھڑک رہا ہے علی سے پیار کرے گا تو عبادت ہے. ہائے ہائے ہائے. علی میرا تو ذہن پہ کھلتا جا رہا ہے، بات پہ بات آتی جا رہی ہے. آپ اگر سنیں، علی کو اگر سنائیں تو جملہ کہہ دوں، حب علی کی عبادت، علی کی محبت عبادت، علی کا ذکر عبادت. جس کی عبادت بنا کسی تما کے ہو تو پھر اس کی عبادت اس نے تولی ہی نہیں بلکہ کہہ دیا ضربت علی. ہائے ہائے ہائے. یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ہائے ہائے ہائے. فرمایا وہ علی کہ جو بغیر لالچ کی عبادت کرے پھر اس کی عبادت نہیں، اس کی ذات کیا ہے؟ افضل من عبادت الثقلین. ثقلین کی عبادت سے افضل کیا ہے؟ کیا ہے؟ ضرب چلتی کیسے؟ ایسے ایسے چلتی ہے یا ایسے چلتی ہے؟ ایسے نیچے آتی ہے نا. انسان ترقی پسند ہے یا تنزلی پسند ہے؟ ترقی پسند ہے. بولے قائم رہیے گا اس بات یا پھر چاہیے بھئی ترقی پسند ہے نا. پہلی سے جو 10ویں سیڑھی پہ جائے وہ خوش ہے. اگر کوئی 10ویں سے پہلی بھی آ جائے اسے یہ پسند ہی نہیں آتا. علی نے کیا کیا تھا؟ یہ ہاتھ تھا نیچے لایا. سارا خمسہ سوچتے رہیے گا جس کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آئے تو ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے. اسی ہاتھ کو غدیر میں محمد اٹھائے اور پھر کہتے من کن تو مولا ہو فہذا علی. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب. مولا آپ کی خیر کرے. قریباً 4 منٹ کے بعد آدھا گھنٹہ ہو جائے گا اور میں ابھی تشریح میں ہوں. چلوں آگے، چلوں آگے. ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے. چلیے دوبارہ اسی طرف آتے جہاں آج رک کر مجھے آپ سے 2 باتیں کرنی. زین العابدین. ہائے ہائے. عابدین کی زینت کون؟ میرے آپ کے چوتھے امام. حضور مجھ سے اگر آپ کہیں نا جو بات میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کم از کم میرے پاس امام سجاد علیہ السلام کی فضیلت میں اس سے بڑھ کر بات نہیں کی. جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اپنی بات میں فائنل بات سناؤ. اور ابھی آپ بھی کہیں گے کہ کیا کہنا. ابو حمزہ سمالی میرے چوتھے مولا کا ایک صحابی ہے. مولا بانیانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جن کے درجات کی بلندی کے لیے یہ مجلس میں آج کی منعقد ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. لطف سنیے گا. ابو حمزہ سمالی میرے چوتھے مولا کا ایک صحابی ہے. ایک دن مسجد میں آیا، دیکھا کہ چوتھے امام نا قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہے. لطف لیجیے. ابو حمزہ نے جب کافی دیر دیکھا اور جب امام نے تلاوت کو ختم کیا، ابو حمزہ امام کے قدموں میں گر گئے. اتنی اچھی داد دیا کہ نہ بھی بولیں تو میں راضی ہوں، لیکن یقیناً آپ بولیں گے اپنی خطابت علم پہ ناز نہیں ہے، ان کی فضیلت پر ناز ہے. اور یاد رکھیے یہ منبر معصوم غیر معصوم قرار دینے کے لیے نہیں بنا. یہ منبر فقط حسین کی مداحی کے لیے بنا. یہ منبر ولایت علی کے پیغام کے لیے.
ہاں توجہ، اس منبر سے جب ہو گئی حق کی بات ہو، ہاں لطف لیجیے گا، گھبرا تو نہیں گئے؟ ابو حمزہ سمالی میرے چوتھے امام کا، جب دیکھا نا کہ امام تلاوت کر چکے ہیں، جب امام نے تلاوت کو بند کیا تو ابو حمزہ سمالی میرے مولا کے قدموں میں گیا، کہنے لگا مولا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دروازے پر جھکنے کا اللہ نے مجھے پہلا انعام کیا دیا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مجھے اس لمحے آپ سے اسی دعا کی توقع تھی اور یہی دعا چاہیے تھی۔ امام نے کہا بتلا کیا ملا؟ کہنے لگا جی میں حافظ قرآن بن گیا۔ نہیں، اگر پورا اٹک اس جملے پر نہ بولے تو مجھے دکھ لگے گا۔ کیا کہا کہ میں حافظ کیسے بنا؟ آپ کے دروازے پر جھکنے کا پہلا انعام کہ حافظ قرآن بن، معلوم ہوا قرآن رٹنے سے نہیں آتا، 14 کے دروازے پر جھکنے سے آتا۔ آئے توجہ چاہوں گا، توجہ چاہوں گا، میرے ساتھ دیتے آئیے گا، بولتے آئیے گا۔ مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ امام نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کے دروازے پر جھکا اور حافظ قرآن بن گیا۔ آپ سے قرآن بن گیا۔ ہاں تو آپ تو محافظ قرآن ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ قرآن کھول کر پڑھ رہے ہیں۔ امام نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں تو سے ایک سوال کرتا ہوں، کیجئے، توجہ کیجئے۔ امام فرماتے ہیں کہ تو حافظ قرآن ہے کہاں؟ کہ میں نے بھی تجھے اکثر دیکھا کہ تو قرآن کھول کے پڑھتا ہے، کیا جب تو قرآن کھول کے پڑھتا ہے تو تو حافظ قرآن نہیں ہوتا؟ بات بڑی ہے اس لیے میں آرام سے کر رہا ہوں، کیا تو اس وقت حافظ قرآن نہیں ہوتا؟ اس نے کہا ہوتا۔ امام نے کہا ہوتا ہے تو پھر قرآن کھول کے کیوں پڑھتا ہے؟ خاص ہوا چاہیے جملے پر جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، پھر قرآن کھول کے کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مولا حافظ قرآن ہونے کے باوجود کبھی کبھی قرآن اس میں کھول کے پڑھتا ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، چلو اللہ کی کتاب کی زیارت ہو جائے۔ امام نے فرمایا بس ہم میں اور تم میں یہی فرق ہے، تم قرآن اس لیے کھول کے پڑھتے ہو کہ تم قرآن کی زیارت کر لو، ہم قرآن اس لیے کھولتے کہ قرآن ہماری زیارت کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کر شکریہ جی، لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ اور میں تم قرآن اس لیے کھولتے ہو کہ تم قرآن کی زیارت کر لو، ہم قرآن اس لیے کھولتے ہیں تاکہ قرآن اتنا اچھا سماعت کریں، مالک آپ کو آباد و شاد رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی، اتحاد بین المومنین، اتحاد بین المسلمین، یہ ساری فضا اٹک شہر میں اسی طرح قائم و دائم رہے، تمام شیعہ سنی دوست اکٹھے مل کر اسی طرح ذکر اہل بیت سنتے رہے۔ فرمایا ہم قرآن اس لیے کھولتے ہیں کہ تاکہ قرآن ہماری زیارت کر، ہماری زیارت کر۔ تھک تو نہیں گئے؟ اس امام پر کے دروازے پر آنے کا انعام، بڑے عرصے کے بعد جعفر شاہ صاحب ذہن میں آئی ہے، مالک آپ کو آباد رکھے اور تمام مومنین کو مالک سلامت رکھے۔ پاس لطف ہے سب لطف لیجیے بھائی، حضور لطف شیخ صاحب توجہ چاہوں گا سب جتنے بھی اب آپ بیٹھے۔ امام مسجد میں تشریف رکھتے چوتھے امام، ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا اور میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت رات کا پہر ہے اور اتنی تعداد میں مومنین آئے ہوئے ہیں، اگر کسی کے ہاں رزق کی کمی ہے تو اس لمحے دعا مانگے، یا اگر کسی نے کسی کا قرض ادا دینا ہے مقروض ہے تو وہ دعا مانگ لے اور پھر اس امام کی فضیلت سنیں۔ سائل مولا کے بعد آیا، کہنے لگا مولا میں مقروض ہوں اور تنگ دست ہوں، میں چاہتا ہوں میرا قرض بھی ادا ہو جائے ماشاءاللہ اور میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے۔ امام نے فرمایا کتنی پریشانیاں ہیں؟ کہنے لگے 2۔ امام نے خادمہ کو آواز دیا، خادمہ جی مولا۔ اللہ اکبر، مجلس کی روحانیت مجھے اس بات پر مجبور کر رہی ہے، وگرنہ ایام ازاں میں مصروفیت اور اتنی مجالس کے 35-40 منٹ سے زیادہ کہیں پڑھنا نہیں ہوتا، لیکن میرا اپنا دل چاہ رہا ہے۔ آپ اچھا سماعت کر رہے ہیں
کبھی کبھی ایسے چہروں کی زیارت ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چلیے پھر بات بھرپور ہونی چاہیے آج آل محمد آپ کو آباد رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو جنت میں بھی آزاد ہیں، جو حشر میں بھی آزاد ہیں، جو اپنے قیدی کو آزاد کر کے کہتے ہیں انتا حر دنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد۔ توجہ ہے آپ صاحب؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ امام فرماتے خادمہ جی مولا فرمایا وہ جو میں سجاد نے سحری کے وقت آج اور کل 2 سوکھی روٹیاں کھا لی، وہ لا کر اس سائل کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ اندر کی 2 روٹیاں لیں، امام نے سائل کو دی، دعا بھی مانگ لیجیے گا اور بولتے بھی آئیے گا، چونکہ سونے پہ سہاگا اگر کچھ مانگنا ہے تو پھر گداگر بن کے پہلے مالک کی تعریف کرتے ہیں اور سنتے ہیں، پھر وہ ہمیں ہماری اوقات نہیں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ امام نے 2 روٹیاں سائل کو دی، فرمائے اس وقت جملے سمجھے گا، فرمائے اس وقت میں تجھے یہی دے سکتا ہوں مگر وعدہ کرتا ہوں اس سے تیرا قرض بھی ادا ہوگا، نہیں بولیں گے تو لطف آئے گا، اس سے دستی بھی دور ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 2 روٹیاں لے کر حضور چلا، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، جہاں لفظ بشر ہے وہاں پہلے غلطی ہے، ٹھیک ہے نا، غلطی کا پتلا ہے۔ جب باہر چلا نا، آپ نے اتنی محبت کے ساتھ اس انداز میں نظامت کی ہے کہ مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد رہے، جملے کا لطف لے کر بشر غلطی کا پتلا 2 روٹیاں لے کر بازار میں آیا، سوچنے لگا، کہنے لگا پریشانی ہے اتنی بڑی بتلائیں، قرض، تنگ دستی اور روٹیاں یہ 2 سوکھی تھما دی، بھلا ان میری 2 روٹیوں سے، ان سوکھی روٹیوں سے قرض کیسے ادا ہوگا، تنگ دستی کیسے دور ہوگی؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا یا کوئی بات سمجھ میں آئی، ہاتھ مار کر کہنے کا پاگل دیکھ بھی تو صحیح کہنے والا کون ہے؟ بہت مہربانی، جو پہنچ گیا ہے اسے میں واہ واہ کہتا ہوں، جو پہنچ گیا ہے اسے میں واہ واہ کہتا ہوں، میں واہ واہ کہتا ہوں۔ اور دیکھا پہلے دیکھ تو صحیح، کہنے والا کون ہے؟ وہ ہے جو اولی الامر۔ یہ سوچ کر بیان میرا آج کا اہلیہ نیٹک نتیجے کی طرف، بسم اللہ۔ شاہ صاحب یہ سوچ کر بازار میں آئے، ایک مچھلی فروش کے پاس چلا گیا، اسے کہنے لگا تیری مچھلی باسی ہے، میری روٹی سوکھی ہے، تبادلہ نہ کر لیں آپس میں، مچھلی مجھے دے دے، روٹی دے دے۔ 35 منٹ اتنا اچھا بولیں اور آپ نہ بولیں تو مجھے دکھ لگے گا۔ کیا کہا؟ مچھلی مجھے دے دے، حضور 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 حضور، اور روٹی تو لے دے۔ مچھلی وہ جانور ہے جو بول نہیں سکتی، آپ بولیں گے تو لطف آئے گا۔ مچھلی وہ جانور ہے جو بول نہیں سکتی، کیوں؟ کہ اس میں پھیپڑا نہیں ہوتا، اور جس میں پھیپڑا نہ ہو وہ نہیں بول سکتا۔ مچھلی نہیں بول سکتی، میں اور آپ بول سکتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے ہمارے پاس پھیپڑا ہے۔ میں نے کہا مچھلی نہیں بول سکتی، کیوں؟ کہ اس میں پھیپڑا نہیں ہوتا، اور جس میں پھیپڑا نہ ہو وہ نہیں بول سکتا۔ میرے کہنے پر ایک بات صاحب بولیں، مچھلی نہیں بول سکتی، کیوں؟ کہ اس میں پھیپڑا نہیں ہوتا۔ ذرا چشمِ فلک میں 1400 سال پیچھے چلتے ہیں، خندق کا میدان ہے، امیر کائنات کی عمر ابن عبدالوت سے جنگ ہو رہی ہے، تلوار پہ تلوار، تیر پہ تیر، نیزے پہ نیزہ چل رہا ہے۔ اچانک عمر ابن عبدالوت نے ایک جواہرات سے بنا ہوا نیزہ علی کی طرف پھینکا، مولا نے نیزہ ہاتھ میں لیا، فضا میں مولا کیا، نیزہ غائب ہو گیا۔ یہ مولا کے قدموں میں گر کر کہنے کا تو سکی ابن سکی ہے، اگر جواہرات سے بنا ہوا نیزہ نہیں چاہیے تھا تو مجھے واپس کرتا، یہ فضا میں غائب کا کیا۔ علی فرماتے تبھی تو کافر ہے کہ تجھے حجت کے کاموں کا علم نہیں ہے۔ کہنے کا علی کیسا کام؟ علی فرماتے ادھر میں تجھ سے جنگ کر رہا تھا، ادھر دریائے دجلہ میں ایک مگرمچھ مچھلی کو کھانا چاہتا تھا، نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بلایا۔ آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ توجہ چاہوں گا، نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بلایا، کیا کہہ کر؟ یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی
अब बोलो या मुर्तदा अली। और अगर इसी तरह बोलो तो जुमला कहूं। अली फरमाते मैंने नेजा फेंका मगर मछ के जिगर में लगा, मछली को निजात मिल गई। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया, मगर जुमला तो आगे है। ये दरियाए दजला कहाँ है? ये इराक में है। जंग कहाँ हो रही है? मदीने के बाहर। जंग मदीने के बाहर है, दजला इराक में है, सैकड़ों मीलों का फासला है। अब भी समझ में नहीं आया, जो ना बोलने वाली मखलूक की आवाज दजला से मदीना सुनता है, वो अपने उतारों की आवाज अटक से नजफ तक ले। आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। आले मोहम्मद आपको आबादोशा, घबराए हुए तो नहीं है, घबराए हुए तो नहीं है, लुत्फ लेते आइएगा। और मैंने बोलने वाली मछली ने अली को बुलाया, या काहिर लतू भैया वाले अलबली या मजहर लजाए भैया मुर्तदा। अली फरमाते मछली को निजात मिला। जो न बोलने वाली मखलूक की आवाज दजला से मदीना सुनता है, ज़ादी साहब मेरे मोहतरम सर, वो अपने हुक्मदार की आवाज, जाफर जादी, ये अटक से नजफ नहीं, ये अटक से ये नजफ। हाय हाय हाय, इतनी देर लगती है ना, हम याली मदद कहते हैं, उधर से आवाज क्या चाहिए? लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ लीजिएगा। न जो बोलने वाली मखलूक की आवाज वहां से वहां सुनता है, वो अपने हुक्मदार की आवाज अटक से ये नजर। मैं सोचूं कि अगर आप बोलेंगे तो शायद एक जुमला आज का और इसमें कह दूं, अटक से ये नजफ। ये नजफ इतनी ही देर लगती है। अली से किसी ने पूछा आपको बुलाने में कितनी देर लगती है? फरमाया जो देर लगती है वो तुम में लगती है। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहूंगा, बोल जाएगा। फरमाया जो देर है मांगने में देर लगती है, वो तुम्हारे मांगने में देर है, हमारे अता करने में देर नहीं है। इसने कही मछली तेरी बहुत शुक्रिया, ये मछली तेरी बासी है। जो खड़े भी मेरे साहिबान मालूमी हजरात दोस्त मालिक सबको बात। उसने कहा मछली मुझे दे दे, रोटी तू ले ले। उसने कहा ठीक है, तबादला हो गया। बिस्मिल्लाह। एक जुमला बोलूं, शायद आप पहली बार समाप्त करें। अगर बोलें, चूंकि अच्छा सुन रहे हैं इसलिए। मछली हलाल है, जो छिलके वाली, जो इमाम ने फरमाया, जो हलाल मछली हम खाते हैं, ठीक है ना, हलाल भी है, इसे ज़िबा क्यों नहीं करते? आए आए आए, जागिए। मछली का पेट चाक किया जाता है, इस पर तकबीर नहीं है, जबकि हलाल है। हलाल जानवर पर पहले तकबीर है, फिर खाना है। ये हलाल भी है और तकबीर भी नहीं है। क्यों? नमरूद ने ये कहकर तीर छोड़ा था कि अगर मेरे अलावा कोई अल्लाह है तो ये तीर उसे लगे। एक दरिया में से मछली ने सर निकाला और वो तीर अपनी गर्दन में खा लिया। आसमान की तरफ देखेगा, पालने वाले ये तीर मैंने तेरी मोहब्बत में खाया, मेरा इनाम क्या है? और मैं कयामत तक तुझे हलाल भी किया और तकबीर भी उठा दी। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये घर जाकर सोचिएगा, अगर कोई उसकी मोहब्बत में एक तीर खाए तो वो हलाल करके तकबीर हटा देता है, और अगर कोई उसकी मवद्दत में अपना घर बार ले जाए तो फिर सोचिएगा कि उसका इनाम क्या होगा, उसकी जज़ा क्या होगी। थक तो नहीं गया? मछली ली, रोटी दी, आगे चला, नमक फरोश मिला, थक तो नहीं गया? उसने कहा ये मौला मेरे भाई अली को औलाद है, दरीना अता फरमाए, और जो भी बे औलाद हैं मालिक उन्हें औलाद है, दरीना अता फरमाए, बता दीजिएगा। और नमक फरोश के पास गया, कहने लगा तेरा
نمک پرانا ہے، میری روٹی سوکھی ہے، تبادلہ کر لیں کا کر لیں. نمک لیا، گھر آیا. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا. جتنا بولیں گے اتنا آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اتنی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہوں گی، اتنے قرض ادا ہوں گے، اتنے رزق میں فراوانی ہوگی. بسم اللہ پڑھ کر گھر جا کر اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا. کیا دیکھا؟ اس میں 2 قیمتی موتی تھے. جہاں دیدہ تھا موتیوں کی قیمت جانتا تھا. کہنے لگا واہ مولا سجاد، آپ سے مانگنے کا فائدہ یہ ہے مانگو اپنے لیے دیتے 7 نسلوں کا. ہائے ہائے مانگو اپنے لیے اور دیتے بولیے 7 نسلوں کو. یا وجہ جی لطف آ رہا ہے؟ تھک تو نہیں نہ گئے؟ مالک آپ کو سلام تا دیر تا دو امام قائم ہو جائیں. ابھی کہنے لگا مانگو اپنے لیے دیتے. نتیجہ آج کا اب کیا کیا ہے اس کے بعد؟ مچھلی اس کے پاس، نمک اس کے پاس، موتی اس کے پاس. دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا. کیا دیکھا؟ وہی مچھلی فروش کھڑا ہے. اس نے کہا گو میری مچھلی باسی تھی، تیری روٹی انتہائی سوکھی تھی. میں نے گھر جا کر فیصلہ کیا مچھلی بھی تو رکھ، روٹی بھی تو رکھ. جو بولے گا اسی کو لطف آئے گا انشاءاللہ. بس میرا ساتھ دیجیے گا، نتیجہ لیجیے گا. آج کا نتیجہ لے گا، بیان آج کا سمجھ لیا. مچھلی بھی تو لے لے، روٹی بھی تو لے لو. سنا جی ٹھیک ہے. پھر گھر بیٹھا دستک ہوئی. زید اب تو آپ بولیں، آپ بولیں. ماشاءاللہ اچھے خطیب ہیں، اچھا بولتے ہیں. مالک آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. وہی نمک فروش آ گیا. اس نے کہا گھر جا کر سوچا وہ میرا نمک پرانا تھا مگر تیری روٹی انتہائی سوکھی تھی. میں نے گھر جا کر فیصلہ کیا قاسم صاحب توجہ چاہوں گا کہ مچھلی بھی نمک بھی تو لے لے، یہ روٹی بھی تو لے لے. وہ دونوں چلے گئے. اب آپ بولیں گے تو آج کا نتیجہ لیجیے. اب اس کے پاس کیا کیا ہے؟ مچھلی اس کے پاس، موتی اس کے پاس، روٹیاں اس کے پاس، نمک اس کے پاس. نمک اس کے پاس، روٹیاں اس کے پاس، موتی اس کے پاس، مچھلی اس کے پاس. ابھی مولا کا شکریہ ادا کر رہا تھا یا دستک کوئی دروازہ کھولا. کیا دیکھا؟ میرے چوتھے مولا کا قاصد کر ہے جو مسکرا کے کہتا ہے فلاں ابن فلاں میرا مولا کہہ رہا ہے تیرا کام ہو گیا، ہماری روٹیاں واپس کر دے. اللہ اللہ لطف آیا تھا. مولا آپ کی خیر فرمائے، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدہ میں بلا. اور میں امام فرمانے تیرا کام ہو گیا، ہماری روٹیاں واپس کر دے. حضور یہ تو گھرانہ ایسا ہے. میں اپنی گفتگو میں ایک حرف کا بھی ابہام نہیں رکھنا چاہتا. یہ تو گھر ایسا ہے جو دے کر کچھ واپس لیتا نہیں. یہ امام نے روٹیاں کیوں منگوائی؟ علت ہے، وجہ ہے. سائل نے جب کہا نا کہ روٹیاں قاصد کو دی کہ لے جا، مگر یہ امام نے روٹیاں واپس کیوں منگوائی؟ اور دیکھیں روٹیاں انتہائی سوکھی ہیں اور امام فرما رہے ہیں ایسی سوکھی روٹیوں کو کھانے کے لیے کم از کم معصوم ہونا ضروری ہے. عابدین کی زینت جب تک جیا سجدے کرتا رہا. کربلا کے بعد جب تک جیا پانی نہیں خون روتا رہا. اجرہم اللہ اللہ اکبر. جب تک جیے سجدہ. واقعہ کربلا کے بعد سجدہ بھی خون بھی. کیوں خون روئے؟ ایک ہی بات پر، اشار اشار اشار. مجھے بانیانی مجلس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بازار یا دربار شام کی کوئی بات آج کے مسائل میں سنائیں تو رونا چاہتے ہیں تو پھر تیاری کیجیے. آج کی جعفر شاہ جی آل محمد کے گھر میں حضور 3 بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ محبت کی انتہا کر دی. اللہ اللہ کتنی بہنیں؟
پہلی بہن معصومہ کو مصاحب آج کا شروع کر دیا. آپ جانتے ہیں میں ادب سے پڑھنے کا قائل ہوں, مجھے فضائل میں ادھر ادھر کی بات کرنے کی عادت نہیں ہے, تو مصاحب میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا, جو پڑھا ہے وہی آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے. ہاں, یہ رونے کے لیے یہ آج کل کے جو نئے معاملات ہیں, میں اس سے دور ہوں اور دور رہنا چاہیے. خدا کی قسم, یہ تو انسان کی طبیعت بنانے کے لیے مصاحب پڑھتے ہیں, ورنہ آپ گھر میں تنہائی میں شام اور زینب یہ دو باتیں یاد کر لیں تو ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سنیے, پہلی بہن جس نے اپنے بھائی سے محبت کی انتہا, معصومہ کو تبرک کرنے کی جملہ آج کا. جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا, ابا سلط میرے امام کا خادم دیر سے امام کے پاس پہنچے. امام نے کہا جانے میں دیر کر دی. اس نے کہا مولا باہر بلا کی بارش ہے, طوفان ہے, اس وقت کسی مرد کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے. رونا ہے تو پردے میں میری مائیں بہنیں بھی جملہ سماعت کریں. یہ کہنا تھا یا میری 8 امام رونے لگے. ابا سلط نے کہا مولا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ذرا میری 2 انگلیوں میں دیکھ. آپ جو دیکھا امام نے کہا کیا دیکھا؟ کہنے کا مولا قوم کی پہاڑیاں ہیں, ایک بیوی ہے جو کبھی بیٹھتی ہے کبھی کھڑی ہوتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے بھیا رضا مرنے میں جلدی نہیں کرتا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہ ہے پہلی بہن بی بی معصومہ سلام اللہ, جس نے اپنے بھائی کے ساتھ محبت کی انتہا کی. میں دوسری بہن کا عزاداران عالی مقام, امام عالی مقام میں دوسری بہن کا نام نہیں لوں گا, میں اس کا کام بتلاؤں گا اور آپ رو پڑیں گے. دوسری بہن جس نے اپنے بھائی سے محبت کی انتہا کی, کل 70 قدم کا فاصلہ تھا, سر پہ قرآن تھا, رو رو کے کہتے ہیں شمر نہ مار, میری ماں نے چکیاں 20 کے بالا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. نہ مار, میری ماں نے چکیاں 20 کے بالا ہے. اور شمر خود روایت کرتا ہے کہ جب میں حسین کا سر تن سے جدا کر کے لے کے جا رہا تھا, میں نے دیکھا مظلوم کے لب ہلے. میں سمجھا کہ حسین کوئی بددعا کر رہے ہیں. کہ میں نے جو کان لگایا تو حسین رو کر کہتے ہیں عباس میری بہن کا کیا ہوگا؟ عباس شام کا بازار ہوگا, شرابی کا دربار ہوگا. اجرکم اللہ. تیسری بہن جس نے اپنے بھائی سے محبت کی انتہا کی, میں اس کی بات ظالم کی زبانی بتاؤں گا. عمر ابن سعد نے شمر سے دربار یزید میں ایک سوال کیا. کیا جی اللہ کرے وہ سوال میں سمجھا دوں, میں خود سیدوں کھول کے نہیں پڑھوں گا, جملہ میں نے آج کا سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا. اس نے شمر سے سوال کیا, اس نے کہا کربلا سے شام تک تو حسین کی بیٹی پر ظلم کرتا آیا ہے, کوئی ایسا ظلم ہے جسے کرنے کے بعد تو حیران ہو گیا؟ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. یہ رونے کی راتیں ہیں, یہ رونے کے دن ہے. دل کھول کر علی کی بیٹیوں کو پرزا پیش کرے. شمر نے کہا میں نے ابھی ایک ظلم کیا ہے جسے کرنے کے بعد میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کربلا سے شام کے دربار تک میں جب بھی اپنے لشکر کو پانی پلاتا تھا, حسین کی بیٹی پانی کا جام لاتی تھی اور مجھے کہتی تھی شمر ایک جام مجھے پانی کا دے. یہ کہتا میں پورے لشکر کو پانی پلا کے باقی پانی زمین پہ بہا دیتا. بچی فرات کی دوڑوں کر کے کہتی چاچا غازی مجھے آج بھی پانی نہیں ملا. ماتم کا دیانا چاچا غازی مجھے آج بھی پانی نہیں ملا. یہ کہتا ہے یہ ظلم میں نے کوفہ کے بازار میں کیا, یہی کوفہ کے دربار میں کیا, یہی ظلم میں نے شام کے بازاروں میں کیا. اس نے کہا یزید کے دربار سے تھوڑی دور پہلے میں اپنے لشکر کو ماتم کرنے آج کا تو جملہ سمجھنا. اس نے کہا میں اپنے لشکر کو پانی پلا رہا تھا, حسین کی بیٹی پانی کا جام لائی. کہتے ہیں کہ شمر اب تو دربار قریب آ گیا, اب تو مجھے ایک جام پانی کا دے. یہ کہتا میں نے فیصلہ کیا آج پانی دوں گا, پینے نہیں دوں گا. شام غریبہ کی طرح تماچا لگا کر بچی کے ہاتھ سے جام کھینچوں گا. یہ کہتا مگر میں حیران رہ گیا, میں نے جب بچی کے جام میں پانی ڈالا, بچی نے پانی خود نہیں پیا, پانی کا جام وہاں لے گئی جہاں زنجیروں میں جکڑا سید سجاد مولا تھا. پانی بھائی کی بیڑیوں پہ ڈالا, رو کے کہا بھیا سجاد مجھے معاف کرنا, کربلا سے شام تک اگر مجھے پانی ملتا میں خود نہ پیتی, میں تیری بیڑیوں پہ ڈالتی. دھوپ زیادہ ہے, ان بیڑیوں نے تیری پنڈلیوں کا گوشت کھا.
بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں دینی دنیاوی عہدوں میں ترقی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد ذرینہ عطا فرما۔ سید نادر سیدزادہ حماد حیدر نقوی سی ایم ایچ میں ایڈمنٹ ہے، مالک اس ذکر کا صدقہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، اور جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ ایک مومن فوت ہو گیا ہے، مالک ان کے درجات بلند فرما، رب نواز صاحب کو مالک ان کے درجات بلند فرما۔ آسانی کے لیے دعا مانگے۔ عادل قاضی صاحب کے بچوں کو مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد ذرینہ عطا فرما۔ تجھے واسطہ اس بی بی کی اجڑی گود کا کہ جس نے وارث کے لاشیں پر وعدہ کیا تھا، حسین میں جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائی میں بیٹھوں گی۔ اور اس بی بی کا جب وقت شہادت قریب آیا، علی کی بیٹی نے روکے کا بیٹا سجاد ذرا ماں کی چادر کا پلو تو کھول، تو سے اس میں کیا ہے؟ سید سجاد نے ماں کی چادر کا پلو کھولا، مدینے کی عورتوں کو غش آ گیا، کیا دیکھا؟ اس میں اسرت کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں۔ جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد نہیں عطا فرما، رب نواز صاحب کے درجات بلند فرما، جو بھی دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما، جعفر شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کی کسی سے میں بھی ہو رہی ہے، پانے والے قسم کی خود حفاظت فرما، ہماری لاکھوں کی ایک ہی دعا، ہمارے وارث کا قبول فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، میرے بچے کا یا راہمین، اللہم صلی اللہ